آجاد صاحب ذرا عقل کو ہاتھ مارو، فوج کی پیداوار ہے، میں نے ابھی کہا ہے۔ کوئی ہے ماں کا لال جو اس کو جھٹلا سکے؟ ہر بندہ اپنی اپنی مار پہ، اپنی اپنی واردات پہ ہوتا ہے۔ آپ خود اس چیز کی پیداوار ہو، پارٹنرشپ کی پیداوار ہو۔ اس ملک میں اگر کوئی ادارہ ہے وہ ہے فوج ہی۔ علیحدہ بات ہے، میں نے پوری زندگی سیاست اور سیاستدانوں سے نفرت کی، جب تک اس میں جان نہیں پڑ گئی، جب تک اس نے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر لیا۔ ادروائز جب عمران خان پالیٹکس میں آیا، میں ان کا پہلا سیکرٹری انفارمیشن میڈیا ایڈوائزر یہ وہ تھا، یہ ذہن میں رکھنا۔ عمران خان جب تک لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اس کو فوج نے گود نہیں لیا۔ وائبل ہو چکا تھا، صرف ہاتھ پوں آنے والی گل سی۔ نون لیگ کا جو حشر ہوا ہے، یہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت بڑھتی گئی، تو عمران کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھتی گئی۔ السلام علیکم ویورز، سلامتی آپ کے لیے اور ہمارے وطن کے لیے۔ حرکتیں تو ہماری جیسی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال میرٹ ہو نہ ہو، انسان کو دعا تو کرتے رہنی چاہیے۔ اچھا، خواجہ اسود نے کہا کہ 5 سے 6 سال بانی پی ٹی آئی اور جنرل فیض حمید اکٹھے صدر تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا مرکزی کردار جنرل فیض تھا۔ جنرل فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کی پارٹنرشپ 2018 سے پہلے کی ہے۔ یہ پارٹنرشپ 9 مئی میں بھی چلی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی۔ کوئی اس سے انکاری ہے تو جو ثبوت اور شواہد ہیں اس سے پچھلے 6 سال کی پارٹنرشپ ثابت ہو جائے گی۔ ساری بات فضول ہے، سوائے آخری بات کے، ثبوت لائیں شامل ہے تو جو کرنا کرو، لیکن مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے، آپ خود فوج کی پیداوار ہے، میں نے ابھی کہا ہے۔ کوئی ہے ماں کا لال جو اس کو جھٹلا سکے؟ پارٹنرشپ رہی ہے آپ کی، آپ ہو کون؟ اس کے پیروں کی دھول ہو جنرل ضیاء الحق کی، جس کی موت کے بعد نون لیگ کا لیڈر کہتا رہا کہ میں ضیاء الحق کا ادھورا مشن مکمل کروں گا۔ یہ بات میں نے کی تھی، شرم کرنی چاہیے۔ اچھا، پارٹنرشپ لانے کے لیے نہیں، پارٹنرشپ پاکستان میں تو پارٹنرشپس ہی ہوتی ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی مار پہ، اپنی اپنی واردات پہ ہوتا ہے۔ آپ خود اس چیز کی پیداوار ہو، پارٹنرشپ کی پیداوار ہو۔ آپ اس کے لیے نہ بلیم کرو، یہ کلچر ہے آپ لوگوں کا۔ آئندہ کے لیے گارنٹی کرو، پہلے نہیں ہوا یہ مجلس شورے مورے وہ کیا تھے؟ وہ خود خواجہ آصف نے معافی مانگی اپنے باپ کے رول پہ سیاست میں۔ یہ پارٹنرشپ کو انکاری ہے تو شواہد لائے تو وہ اکٹھے تھے تو فلانا تھا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، اس ملک میں اگر کوئی ادارہ ہے وہ ہے فوج ہی۔ کیوں؟ اس میں ڈسپلن ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنا، ہوش کرنا، جب تک عمران خان وائبل نہیں ہو گیا، اس کے سر پہ کسی نے ہاتھ نہیں رکھا۔ یہ یاد رکھنا، جب تک اس میں جان نہیں پڑ گئی، جب تک اس نے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر لیا۔ ادروائز جب عمران خان پالیٹکس میں آیا، میں ان کا پہلا سیکرٹری انفارمیشن میڈیا ایڈوائزر یہ وہ تھا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس وقت صورتحال کیا تھی؟ کسی نے، عمران خان کی ایج کہیں کم تھی، عمران خان کا ورلڈ کپ بھی نیا تھا، نسبتاً نیا تھا، عمران خان کا ہاسپٹل، عمران خان کی ساری خدمات فریش تھیں، اینڈ ہی واز مچ ینگر۔ کسی نے منہ نہیں لگایا۔ طارق عزیز ان سے الیکشن ہار گیا، اس وقت کیوں نہیں کیا کسی نے؟ خواجہ اسد صاحب ذرا عقل کو ہاتھ مارو۔ جب تک آپ وائبل نہیں ہوتے، آپ بڑی سے بڑی دھاندلی کر سکتے ہو اس ملک میں، لیکن 10 سال کے بچے کو آپ ڈی سی او نہیں لگا سکتے، کوئی گریڈ نہیں دے سکتے، اسے سرکاری ملازمت نہیں دے سکتے۔
اس کی وجہ ہے کہ دھاندلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. عمران خان جب تک لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اس کو فوج نے گود نہیں لیا، وائبل ہو چکا تھا. صرف ہاتھ پو آنے والی گل سی. پنجابی میں کہتے ہیں کہ مثلا میں بوڑھا آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، میں پنڈ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے نہیں، لیکن خبر دیکھتا کہ یار بوڑھا آدمی ہے، وہ ہاتھ پو آتا، اس کی تھوڑی سی مدد سے میں نے گٹھڑی اٹھا لی. وائبل تھا عمران. جب انہوں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کہ بے وقوف ہیں، میں بناتا ہوں کل پولیٹیکل پارٹی، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میرے پہ انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا. میں علیحدہ بات ہے، میں نے پوری زندگی سیاست اور سیاستدانوں سے نفرت کی، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نزدیک سے نہیں گزرا اس گندگی اور غلاظت کے. حالانکہ میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے اکسایا یا چاہ انہوں نے کہ میں ایسا کروں. تو یہ فضول بات ہے کہ وہ یہ تھے اور وہ تھے. وہ وائبل ہو چکا تھا شروع میں. اچھا کیوں ہوا وائبل؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا عمران کا جس طرح کا بیک گراؤنڈ تھا، گلیمر تھا، وہ پی ٹی آئی لانچ کرتا، دنیا اس کے پیچھے ہو جاتی. نو بڈی بادرڈ. وہ ٹک 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 لگا رہا، اور لوگوں کو پہلی بار یہ بات سمجھ آنی شروع ہوئی کہ یہ گند کا ڈھیر ہے ہمارے ارد گرد. وہ نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے اس کا پہلے ہی بیڑا غرق ہو چکا تھا، وہ سندھ تک محدود ہو چکی تھی. اور نون لیگ کا جو حشر ہوا ہے، یہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت بڑھتی گئی، تو عمران کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھتی گئی. ورنہ تو وہ جب اس نے شروع کیا تھا he was much younger، ہر چیز اس کی، ہر کامیابی بہت تازہ تھی اس وقت، تب تو لوگوں نے گھاس نہیں ڈالی. تو چھوڑو، سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. آج کی ہے کہ آئینی بینچ نے سویلینز ٹرائل کیس میں 9 اور 10 مئی کے حوالے سے درج تمام ایف آئی آرز طلب کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ جو شخص آرمڈ فورسز میں یعنی افواج پاکستان کا حصہ نہیں، وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے. اسی کو فردر ایکسپلین کرتے ہوئے جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایک شخص آرمی میں ہے، اس پہ ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا. کامن سینس کی بات ہے. ایک شخص محکمہ زراعت میں ہے اور اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا. اعلی حاصل قیاس یعنی یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا. اور اگر کوئی شخص کسی محکمے میں سرے سے ہے ہی نہیں، اس پر آرمڈ فورسز کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ فردر میری طرف سے ایک انپٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ نئی بات نہیں ہے، اس حوالے سے نہیں کرنا، جنرلی ہم لوگوں میں بحیثیت ایک قوم کے ڈسپلن نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. کائنات کا ایک اپنا ڈسپلن ہوتا ہے، مشین کا ایک اپنا ڈسپلن ہوتا ہے، اور ایک ہیومن سوسائٹی کو ایک حکومت بھی جو ہے ایک مشین کی مانند اگر کام کرے گی، اور مشین کیا ہے، اس کا ایک پرزہ اگر مس بہیو کرے تو پوری کی پوری مشین الٹیمیٹلی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ٹائرز بھی اگر ذرا ناقص ہوں یا ان کی کوئی جو الائنمنٹ وغیرہ ہوتی ہے اس میں، تو اٹ کین کاز این ایکسیڈنٹ. سو بہرحال میری طرف سے اتنا اضافہ، باقی تو جو ججز نے بات کی میں نے اس کا حوالہ دیا.